شاندار ماضی، ذرا کتاب پڑھ کے دیکھیے کہ ان کو کیسی کیسی قربانیاں دینی پڑی، اور ان قربانیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس دین کی حفاظت کی۔ چنانچہ حضرت مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ مالٹا میں ان کو قید و بند کی صوبتوں میں رکھا گیا، سب صوبتیں برداشت کی مگر اپنی بات کے اوپر جمے رہے، اپنی بات کے اوپر جمے رہے۔ 1857 کی جنگ آزادی جب ہوئی اور اس وقت جو ہے کفار نے فتح پا لی، تو اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ اس کا حل کیا کرنا چاہیے۔ ان کو تجزیہ نگاروں نے بتایا، ایک تو قرآن ان سے چھین لو، دوسرا ان کو جو ہے ان کے جو علماء ہیں ان کو چن چن کر ختم کر دو، اور تیسرا ان کے اندر فرقے پیدا کر دو۔ چنانچہ انہوں نے تینوں کام کر دیے۔ سب سے پہلا کام کہ لاکھوں قرآن مجید انہوں نے مسلمانوں سے لے کر دریافت کر دیے۔ 14,000 علماء کو مختلف شہروں بستیوں سے چن چن کر انہوں نے سولی کے اوپر لٹکا دیا، 14,000 علماء کو۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے دہلی سے لے کے پشاور تک جو جی ٹی روڈ بنی ہوئی ہے، اس کے دونوں سائڈ پہ کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی عالم کی لاش نہ لٹک رہی ہو۔ بادشاہی مسجد لاہور کے دروازے کے اوپر پھندے لٹکائے گئے اور 3 شفٹیں بنائی گئی، ایک عالم کو لٹکایا جاتا، جب اس کی لاش تڑپتی رہتی لوگ دیکھتے رہتے، جب ٹھنڈی ہو جاتی تب دوسرے کو چڑھایا جاتا۔ اور یہ کس لیے تھا کہ لوگ اتنا ڈر جائیں کہ وہ اپنے بچوں کو علم سکھانے کا نام بھی نہ لیں، سوچے بھی نہ، علم سے علماء سے پیچھے ہٹ جائیں۔ یہ کام کیا۔ چنانچہ ایک عالم اپنی تاریخ میں خود لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمیں جب گرفتار کیا تو ہمیں امرتسر سے لاہور بھیجنا تھا۔ امرتسر سے لاہور بھیجنے کے لیے انہوں نے ہمیں بیڑیاں پہنا دی اور وہاں بھیج دیا۔ جب وہاں کے انگریز حاکم نے دیکھا، اس نے کہا یہ باغی اور یہ صرف زنجیروں میں، اس نے ایک سلاخ بھی، گز جس کو کہتے ہیں کہ اس سے انسان کبڑا ہو کے چلتا ہے، سیدھا چل بھی نہیں سکتا، وہ بھی پہنا دیا، اور ہمیں صبح و شام چکی بھی پیسنی پڑتی اور ہمیں کھانا بھی نہ ملتا۔ اور عجیب بات کہ جہاں رہتے وہاں سب لوگوں کے لیے ایک ہی باتھ روم اور پردہ کوئی نہیں تھا، تو انسلٹ بھی کی تاکہ یہ ہم سے معافی مانگ لے۔ کافی دنوں کے بعد اس کو آرڈر ملا کہ ان کو ملتان بھیج دو۔ مولانا محمد جعفر تھانسیری رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں ملتان بھیجنے کا حکم ہوا تو ہمارے لیے ایک پنجرا بنوایا گیا اور اس پنجرے کے اندر سلاخیں اندر کی طرف لگائی گئی اور ہمیں اس کے اندر بٹھایا گیا۔ ہر عالم کو پنجرے کے اندر بند کیا اور یہ پنجرے ٹرین میں اٹھا کر رکھ دیے گئے۔ اب ٹرین اچانک چلتی ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا، اور جب ٹرین چلتی تو ہم جھٹکا کھاتے، کبھی ادھر کیلیں چبھتی کبھی ادھر کیلیں چبھتی اور ہمارے جسم سے خون کے قطرے نکل رہے ہوتے، اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا۔ ہم کبھی رات کو سو جاتے اور جھٹکے سے ٹرین چلتی تو ہمارے چہروں پہ وہ کیلیں گھس جاتی۔ اور وہ کہنے لگے کہ لاہور سے ملتان کا سفر 3 مہینے میں طے ہوا۔ بعض اسٹیشنوں پر کھڑا کر دیا جاتا، ایک ہفتہ ٹرین کھڑی ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں، ہم اندر گرمی میں، پسینہ بھی ہے، گندگی بھی وہی، اور ہم جو ہے اس حالت میں خون بھی ہے، اور جب پرانے زخموں میں پھر کیلیں چبھتی تو اور زخم تیز ہوتے۔ کہنے لگے اتنی مصیبت کے بعد دل آ کر ہم ملتان پہنچے تو ملتان والے نے دیکھا، اسے ہم پر رحم آیا، وہ کہنے لگا کیا ضرورت ہے ان کو ایسی تکلیف دینے کی، کل ان کو سب کو پھانسی لٹکا دو۔ تو جب ہم نے پھانسی کا سنا تو ہم خوش ہو گئے کہ اب ہمارا کام بن گیا، ہم خوش ہو گئے۔ کہنے لگے اگلے دن پھانسی دینے کے لیے آیا، اس نے علماء کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھے تو وہ کہنے لگا مولوی ہو تمہارے چہرے پہ آج تازگی نظر آتی ہے، بات کیا؟ تو ایک نے کہہ دیا کہ آپ پھانسی لٹکائیں گے ہمیں مقصود مل جائے گا، ہم شہادت کا درجہ پا جائیں گے۔ تو وہ حیران ہوا اور کہنے لگا اچھا میں ذرا مشورہ کر لوں۔ اس نے پھر بڑے عالم کو، حاکم کو فون کیا، اس نے کہا کہ اگر یہ موت کو پسند کرتے ہیں تو ان کو پھانسی بھی نہیں دینی، ان کو پھانسی بھی نہیں دینی، چنانچہ ان کو کالا پانی بھیج دو۔ تاریخ کالا پانی میں یہ واقعہ لکھا ہے، ان کو کالا پانی بھیج دو۔ یہاں پر مولانا نے ایک عجیب شعر لکھا ہے، فرماتی ہیں مستحق کے دار کو حکم نظر بندی ملا، مستحق کے دار کو حکم نظر بندی ملا، کیا کہوں کیسے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ مستحق کے دار کو حکم نظر بندی ملا، کیا کہوں کیسے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی۔
وہ کہنے لگے خیر ہم نے پھر بند کر دیا. اگلے دن آرڈر آیا کہ چلو تم کالا پانی کی طرف. تو ہم نکلے. کہنے لگے وہ دن ہمارے اوپر سب سے زیادہ سخت تھا. وجہ کیا بنی کہ جب ہم باہر نکلے تو ہم نے دیکھا کہ انگریز نے ہر عالم کے بیوی بچوں کو بلایا ہوا تھا اور ان کو یہ بات سکھائی ہوئی تھی کہ تم انہیں قائل کر لو کہ یہ ہم سے معافی مانگ لے, ہم ابھی ان کو تمہارے ساتھ بھیجنے کے لیے تیار ہیں. کہنے لگے ہم نے باہر نکل کے دیکھا بیوی کھڑی ہے, بیٹا کھڑا ہے, بیٹی کھڑی ہے, اور تب جو ہے ہمیں انہوں نے زنجیروں میں بندھا ہوا دیکھا. کہنے لگے میرا چھوٹا سا بیٹا تھا وہ میری جان سے لپٹ گیا. کہنے لگا ابو آپ کو زنجیروں میں کیوں باندھا ہے کسی نے, ایسے تو نہیں کسی کو باندھا کرتے. ابو آپ ہمارے ساتھ گھر کیوں نہیں چلتے, ہمیں اس بندے نے کہا ہے آپ اگر کوئی لفظ کہہ دیں گے تو یہ ہمارے ساتھ آپ کو بھیج دیں گے. ابا جی کہہ دیجئے. اور الفاظ کیا تھے کہ انگریز کے سامنے یہ کہو کہ ہم تمہارے غدار نہیں ہیں. یہ الفاظ تھے. اب وہ حضرات کہتے تھے کہ نہیں ہم یہ الفاظ نہیں کہہ سکتے. لہذا اب وہ کہنے لگے کہ ہمارے لیے سب سے مشکل وقت تھا, ایک طرف ہمیں لے جانا چاہتے ہیں, دوسری طرف بچے کھڑے ہیں. بالآخر نتیجہ کیا نکلا کہ بیوی بچوں کو روتا چھوڑا اور ہم نے اپنی بیوی کو کہا اللہ کی بندی تو نے اتنا عرصہ صبر کیا, کچھ اور بھی صبر کر لے. اگر زندگی میں نجات ہو گئی اللہ دنیا میں ملاقات کروائیں گے, ورنہ قیامت کے دن نبی اسلام کے حوض کوثر سے ملاقات ہوگی. یہ معمولی بات نہیں ہوتی کہ انسان اپنے بچوں کو اس طرح دیکھے اور پھر دین کے لیے قربانیاں دے. یہ اللہ رب العزت نے علماء کو اکرام دیا.